کل کے پہلے سبق میں ہم نے آسان الفاظ پڑھے، اس میں سے کچھ الفاظ کے معنی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں یاد دہانی کے طور پہ۔ جی، الباطل اس کا کیا معنی ہوگا؟ مطلب کیا ہے الباطل؟ جی، باطل بھی اور جھوٹ بھی باطل، دونوں ٹھیک میں ہے۔ الشر، برائی۔ برائی۔ کلاس میں صرف ایک ہی ساتھی موجود ہیں، ایک ہی خاتون موجود ہیں، باقی کوئی نہیں موجود؟ جی، الدین، دین، آستہ۔ ٹھیک ہے۔ انصاف کو بھی کہتے ہیں، دین کو، ٹھیک ہے۔ صاف کر دیں روز دیتے اچھا، کل ہم نے ایک بات پڑھی تھی مونس کے حوالے سے، وہ کیا تھی؟ جس کے آگے تا آئے وہاں وہ مؤنث ہے۔ وہ الفاظ مونس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کل اسماء کے حوالے سے، جو نام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک بات سمجھی تھی۔ ان میں الف اور لام نہیں آئے گا۔ الف لام نہیں آتا، ناموں کے شروع میں الف لام نہیں آتا، بالکل ٹھیک۔ چلیں، مجھے بتائیے گا الزلزلہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ مطلب زلزلہ۔ زلزلہ، ٹھیک ہے۔ چلیں، کتابیں آپ کھول لیں اپنے پاس، سبق نمبر 6، جی جی اور اس وقت آپ کی توجہ اسکرین پر ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ یہ بھی اسی طرح اسباق کی طرح آسان الفاظ ہیں قرآن مجید کے، جو ہماری اردو زبان میں بھی شامل ہیں۔ میں لفظ بولتا جاؤں گا، آپ نے اس کا مطلب بتاتے جانا ہے۔ المال، دولت، العلم، علم، الکبیر، بڑائی، القیامہ، قیامت، الاصلاح، اصلاح، رم رمضان، رمضان، ال- الخشیہ، خشیت، ڈر، قریش، قریش، الناس، لوگ، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب آپ نے اسکرین پہ توجہ رکھنی ہے۔ آپ کے سامنے جتنے الفاظ نظر آ رہے ہیں ان میں سے میں کوئی لفظ بولوں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کس کالم میں سے ہے، فرسٹ کالم، سیکنڈ، تھرڈ، 1 2 3 کے ذریعے سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس کالم میں یہ لفظ آیا ہے۔ جی، الجن، 3، الزینہ، پہلا نمبر، الناس، تھرڈ، قریش، سیکنڈ، الفضل، الع- سیکنڈ، العلم، العلم، سیکنڈ، الروح، تھری، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ کلاس میں کتنی تعداد موجود ہے؟ صابر بھائی موجود ہیں؟ صابر بھائی صرف 2 سے 3 اسٹوڈنٹس کے جو ہیں جوابات آ رہے ہیں، باقی یہ 10 کی تعداد ہے، لیکن باقیوں کے جوابات نہیں آ رہے، ان کے جی میں مائک۔ نوٹس کر رہا ہوں کافی سارے بھائی ہیں جو یہ جواب نہیں دے رہے، جن کے اندر یہ شاہد بھائی ہیں، ساتھ ہی میں ان کو ایک بھائی زبیر ہیں، ان کا بھی میسج میں ان کو میسج کیا کہ یہ بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے۔ جی کچھ ہماری فیمل اسٹوڈنٹس ہیں جو بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، ہمارے میں 6 سے 7 بچے بھی ہمارے ساتھ جی، موجود ہیں، چلیں، لیکن آنسر کرنے والے یہ، ٹھیک میں ان ہے، کو میسج کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میری نظر میں، میں نے کل کی بھی نوٹس کیے ہیں، لیکن میں نے نہیں کچھ کہا تھا، تو آج میں انشاءاللہ ان کو کال بھی کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ انہوں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کر رہے جی۔ ٹھیک ہے۔ چلیں، مجھے مطلب بتائیے گا الفضل، فضل کا کیا معنی ہوگا؟ فضل، الحساب، حساب، ٹھیک ہے۔ چلیں، کتاب کی طرف توجہ کریں، اور جی آپ کے پاس
30 سیکنڈ ہے، جلدی سے ان الفاظ کے جو معنی ہیں مطلب وہ لکھ لیں. جی الفاظ کے معنی لکھ لیں اپنے پاس کتابوں میں. جس لفظ کا مطلب نہ آتا ہو اس کو چھوڑ دیں، اس کو سرکل کر لیں، بعد میں پوچھ لیجیے گا. جی ہم نے انشاءاللہ الفاظ کا جو مطلب ہے وہ بھی سمجھنا ہے اور ساتھ میں ان الفاظ کے ساتھ جڑنا ہے. تو یہ گیمز اور یہ مشق جو ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ان الفاظ کے ساتھ جڑا جائے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا راز عربی زبان میں ہے وہ صرف عربی زبان میں وہ ان الفاظ کے ذریعے ہی ہے. تو یہ سینکڑوں الفاظ ہیں جو آسانی کا باعث بنتے ہیں، اور اس میں اردو زبان اور بہت سی مسلمانوں کی زبانوں میں یہ ان کو اعزاز حاصل ہے، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عربی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ہماری زبانوں میں موجود ہیں، اور اردو زبان میں کثیر تعداد عربی الفاظ کی موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور نعمت ہے. ٹھیک ہے. کوئی لفظ جس کا معنی مطلب نہ آتا ہو؟ الحمدللہ سب کا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں کتاب پہ توجہ رکھیے گا. میں الفاظ پڑھوں گا، تیسرے کالم سے آپ نے دیکھنا ہے کوئی لفظ میں چھوڑ کے نہ جاؤں. جی الکبیر، رمضان، الناس، الدینار، الجن، الروح، المجرم، الحجاب، الشہادہ. جی آپ نے الدینار سوری النجات، ٹھیک ہے. الفتح، التسبیح یہ مس کیا. ٹھیک ہے. جی دوبارہ توجہ کیجیے گا. پہلے کالم میں المال، القیامہ، الخشیہ، الصبح، الساحر، الساجد، الفریضہ، المستقیم. زینت، زینت، زینہ، زینہ. اور الحساب، الیقین، المستقیم. الجلال. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں. جیسے کہ یہ نوٹ لکھا ہوا ہے، اگر لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو بنیادی طور پر اس کے آخر میں ایک پیش ہوتی ہے، جیسے الکتاب، الرحمن، الحمد وغیرہ. لیکن جملے میں استعمال ہوتے وقت یہ پیش تبدیل ہو کر زبر یا زیر میں تبدیل ہو سکتی ہے. الکتاب، الکتاب، الکتابی. تو عموماً اس تبدیلی کا لفظ کے مفہوم پر اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عموماً جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں اکیلا لفظ، ٹھیک ہے، تو وہ الکتاب اس کے آخر میں پیش لگتی ہے. ٹھیک ہے. وقف کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اتنی اہم بات نہیں تھی. جی آگے آ جائیں. سبق نمبر 7. یہ بھی اسی طرح آسان الفاظ ہیں، ان کے مطلب آپ کو آتے ہیں. آپ نے کتاب پہ توجہ رکھتے ہوئے الفاظ پڑھتے جانا ہے اور مطلب آپ نے اپنے ذہن میں سوچنا ہے، بولنا نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے ذہن میں مطلب سوچنا ہے. الفاظ پڑھتے جائیں شروع سے آخر تک. جس لفظ کا مطلب نہیں پتہ ہوگا اس کو سرکل کر لیں یا انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے. جی پڑھنا شروع کریں میرے ساتھ. الفاظ سے پڑھی جائیں. الفاسق، الاستغفار، الفقیر، الاختلاف، الخلاف، الفقیر، الفقیر، الغنی، الغنی، الخیانہ، الخیانہ، الخبیث، الخبیث، الولی، الولی، الحاجہ، الحاجہ، الظن، الظن، المکان، مکان، الرضوان، الرضوان، الاکثر، الاکثر، عیسیٰ، عیسیٰ، الوالدہ، الوالدہ، الوعد، الوعدہ، الملہ، الملہ، العظیم، العظیم، الوالد، الوالد، المسلم، المسلم، العشاء، العشاء، اسحاق، آدم، السنة، الحسنة، الحسنہ، التفصيل، التقسیم، الحكمة، الحکمہ، الشاعر، الشاعر، العابد، العابد، المقدار، المقدار، المدة، المدة، التجارة، التجارة، العهد، العهد، التكبير، التقدير، العمر، العمر، البخل. بخل، کنجوسی. جی ماشاء اللہ. فاسق ہوتا ہے جھوٹا، جی فاسق فاسق کہتے جھوٹا، ہیں گنہگار کو، گناہ. نافرمان یہ گنہگار.
جی اور کوئی لفظ؟ العابد. العابد، عابد عبادت کرنے والا. جی تقدیر، تقدیر بڑائی. اور کوئی لفظ کسی کے لیے مشکل ہو؟ الوالدہ والد. الوالدہ والدہ ماں. الملت. تقدیر کا کیا مطلب کریں گے؟ جی بڑائی، تکبیر کبریائی. بڑائی. جو تقدیر ہے متکبر نہیں، تقدیر جی بڑائی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تکبیر معنی کبریائی بیان کرنا. ملت. ملت. ملت، جی ملہ ملت. جی اور کوئی لفظ؟ روسی. جی ٹھیک ہے. چلیں آپ کے سامنے یہ الفاظ 1 2 3 4 5 10 الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان الفاظ کو دیکھ لیں، توجہ سے دیکھ لیں، دھیان سے. ان الفاظ کو میں سائٹ پہ کر دوں گا، کتابیں اپنی بند کر لیں. آپ نے ان الفاظ کو مکمل کرنا ہوگا، بتانا ہوگا ان کو مکمل کر کے کہ کون کون سے الفاظ تھے. جی دیکھ لیا، یاد کر لیا. جی وقت ختم ہوا. بتائیے کون کون سے الفاظ تھے؟ المکان. المکان، خیانت. المکان، الخیانہ. الخیانہ، استغفار، الاستغفار، الولی، الول الولی، عیسیٰ، الاختلاف، الاختلاف، الفقیر، نہیں، الاستغفار. جی 3 الفاظ رہتے ہیں. ماں کو عربی میں کیا کہیں گے؟ والدہ، والدہ، الوالدہ. حاجت کو کیا کہیں گے عربی میں؟ الحاجہ. اور رضامندی، رضا کو الرضوان. جی یہ تھے وہ الفاظ: الاستغفار، الاختلاف، الغنی، الخیانہ، الولی، الحاجہ، المکان، الرضوان، عیسیٰ، الوالدہ. جی کتاب پہ توجہ کریں اور مجھے جلدی سے بتائیے گا کتنے الفاظ ہیں اس سبق میں جن میں سین آیا. الفاظ پڑھتے جائیں اور تعداد بتائیں. جی کتنے الفاظ ہیں؟ 7. 7. کون کون سے؟ الفاسق. اسحاق. اسحاق، الحسنہ. الحسنہ، المسلم، عیسیٰ، السنہ. جی 7 الفاظ. ٹھیک ہے
چلیں اگلے سبق پر آئیں. سبق نمبر 8. اسی طرح آپ کے سامنے قرآن مجید کے آسان الفاظ موجود ہیں جن کے مطلب آپ کو آتے ہیں. جی آپ الفاظ پڑھتے جائیں اور دیکھیں کوئی لفظ جس کا مطلب نہ آتا ہو. جی الغضب، البشر، الغضب، البشر، الغرور، الغرور، الواحد، القرض، القرض، المثال، المثال، البصيرة، البصيرة، الصبر، الصبر، التفسير، الفجر، الفجر، المحراب، الغار، الغار، جهنم، جهنم، الأفق، القوة، القوة، الثواب، الثواب، الطريقة، الطريقة، الحرج، الحرج، الكاذب، الكاذب، المخلص، المخلص، الجهالة، الجهال، البغيان، الفسق، النار، الكرسي، القول، السلام، القيام، الفسق، القيام، النصف، القمر، نصف، القامل، الشمس، المظلوم، الوقت. الوقت، التسديد، الشديد، الإله. جی تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہم نے یہ 8 اسباق کے الفاظ پڑھے ہیں. قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جو شخص قرآن مجید کے ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھ رہا ہو تو اس کو سوچیں کتنی نیکیاں اور ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ کو کی بغیر سمجھ کے عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو نیکی سمجھتے ہوئے کہ جو ساتھی نہیں پڑھ رہے، جواب نہیں دے رہے، ہمارے ساتھ نہیں چل رہے، صابر برداشت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے معاملہ. جی چلیں کوئی لفظ جو مشکل ہو آپ کے لیے. کوئی لفظ مشکل مطلب نہ آتا ہوں. دیکھیں میں نے ان الفاظ کے اور اس سے پہلے جتنے الفاظ گزرے ہیں بہت سے الفاظ تھے سوائے کچھ الفاظ کے جن کے مطلب آپ کو پہلے سے بتاتے ہیں، میں نے نہیں بتائے. تو آپ پہلے دن سے ہی قرآن مجید کو جو سمجھنے کا عمل ہے اور جو اس کا جو ایک سلسلہ ہے اس پر چل رہے ہیں اور آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں خود. جی کوئی الفاظ جو مشکل ہو اور آپ کو اس کا مطلب نہ آتا ہو. شیخ انار کا ترجمہ پوچھ رہے کمنٹ سیکشن میں نا، انار کا. جی النار، النار آگ کو کہتے ہیں، آگ. جی یہ بات جی کوئی لفظ جو مشکل ہو. نہیں جی سارے الفاظ کے معنی سب کو آتے ہیں. عموماً الفاظ کے شروع سے آپ الف لام ختم کریں گے تو وہ اردو کا لفظ بن جائے گا. القرض قرض، البشر بشر، بشر بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں، المثال مثال، التفسیر تفسیر، الغار غار. ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ آپ نے کوئی چیز نوٹ کی، کوئی لال رنگ میں کوئی الفاظ؟ جی 3 الفاظ ہیں، جہنم، 3 الفاظ الشمس ہیں. اور جی النار. جہنم، النار، الشمس. جی پڑھیے میرے ساتھ دوبارہ. جہنم، جہنم، النار، النار، الشمس. الشمس. جی جس طرح سے ہم نے پہلے سمجھا تھا، پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے ہیں، گنے چنے الفاظ ہیں، چند بہت تھوڑے ہیں، جو جن کے آخر میں گول تا نہیں آتی لیکن وہ پھر بھی مؤنث ہیں. وہ لفظ مؤنث ہے
لیکن اس کے آخر میں گولتا بھی نہیں آتی. انہی میں سے یہ ہے جہنم ہے, النار ہے, الشمس ہے. بہت تھوڑے الفاظ ہیں. مونس ہے لیکن اس کے اوپر وہ جی, اس کے آخر میں گولتا نہیں آتی لیکن یہ مونس لفظ ہیں. ٹھیک ہے, ایسے الشمس, جہنم, النار. اردو میں تو سورج ذکر ہے. جی, کسی کا سوال کوئی؟ اردو میں سورج مذکر ہے. جی, اردو میں اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی, اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے, تو عربی زبان کی بات ہو رہی ہے. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتی ہیں کہ اہل لغت یعنی کہ عرب جو ہیں, عربی زبان جو بولنے والے ہیں, جن کی زبان ہے, وہ ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ سمجھ لیں بات کو کہ ان کے ہاں یہ لفظ جو ہے مؤنث ہے, عربوں کے ہاں. النار, الشمس, جہنم, ارض, اور بھی تھوڑے بہت الفاظ ہیں, بہت زیادہ تعداد نہیں ہے. قرآن مجید میں جو الفاظ آئیں گے اس طرح کے, وہ ہم آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے. تو یہ کہ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے. جی, چلیں گیم کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی. مجھے بتائیں جلدی سے کتاب پہ توجہ رکھتے ہوئے کہ اس سبق میں کتنے الفاظ ہیں جو مؤنث ہیں. جی, جلدی سے گنیے اور بتائیے, ترتیب سے پڑھتے جائیے کون کون سے لفظ ہیں, گنتے جائیں ساتھ ساتھ. البصیرہ, البصیر, جی, جہنم 2, جہنم 2, الشمس 3, القوہ, القوہ چھوڑ دیا, 3. وعلیکم السلام راجہ جینی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. القوہ, جی, القوہ 3. الطریقہ, الجہالہ, جہالہ, النار, النار, طریقہ, الطریقہ, جی, الجہالہ, جی, النار, سیرن, النار, التصدیق, جی, الشمس. کتنے الفاظ ہو گئے؟ 7, 6. 7. جی, اختلاف موجود ہے, اختلاف کو ختم کریں. دوبارہ گنیں, الفاظ پڑھیں اور اختلاف ختم کریں. پڑھتے جائیں الفاظ اور بتائیں. دوبارہ پڑھیں. 7 ہیں. جی, چلیں دوبارہ پڑھیں. کون سے 7 الفاظ ہیں؟ سب مل کے پڑھیں. البصیرہ, جی, البصیر, الجہنم, جی, الشمس, جی, الطریقہ, جی, القوہ, جی, الجہالہ, النار. جی, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی لفظ مشکل جس کا مطلب نہ آتا ہو؟ چلیں میں لفظ بولوں گا, آپ نے اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں 4 الفاظ پڑھنے ہیں. جی, بسم اللہ. المحراب, الصبر, الصبر, الفجر, الفجر, اور التفسیر, الغار, الغار. الغار. سوري. جی, بسم اللہ. المخلص, الطریقہ, جہالہ, الفسق, الکاذب, نو, الثواب. نہیں, ثواب سائڈ پر ہے, دوسری طرف ہے. جی, اچھا. الکامل, السلام, السلام, الوقت, القول, النصف. جی, ماشاء اللہ. القول نہیں ہے, دھیان سے. القول نہیں. جی, چلیں. النصف, الغضب, الغضب, جی, صرف 2 الواحد, الفاظ ہیں, 2 الفاظ. جی, الواحد اور البشر. الواحد, البشر. جی, چلیں. القول, الفسق, الفسق, النصف, الكرسي, السلام, جی, النصف. جی, السلام. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, چلیں. آپ نے دھیان رکھنا ہے, میں الفاظ پڑھوں گا, مجھے بتانا ہے کون سے الفاظ میں چھوڑ کے گیا ہوں, بلکہ جب میں الفاظ چھوڑوں آپ نے ساتھ ہی فوراً مجھے بتانا ہے کون سا لفظ چھوڑا ہے. جی, دھیان رکھیے گا, کتاب پہ توجہ رکھیں. الغضب, البشر, الواحد, المثال. جی, بتا نہیں رہے کوئی. الغرور چھوڑا ہے. الغرور. ساتھ فوراً بتانا ہے. دوبارہ سے. الغضب, البشر, الغرور, الواحد, المثال,
البصيرة القرض القرض، المثال التفسير، الفجر بصيرة المحراب، جی البصيرة بصيرة بصيرة الصبر الصبر، جی البصيرة الصبر، التفسير المحراب الفجر الغار، الفجر الفجر ما شاء الله، الفجر المحراب الغار، القوة جهنم الطغاة، جهنم جهنم الأفق الأفق ما شاء الله، الأفق القوة، الثواب الثواب الكاذب الطريقة الكاذب المخلص، الحرج الطريقة الخرج الطريقة، جي الطريقة، الحرج، الكاذب، المخلص، الفسق، النار، الجهالة جهالة الجهالة الجهالة البيان، الجهالة کا کیا مطلب ہوگا؟ جهالة جهالة، ناداني جی الجهالة، البيان، الفسق، الكرسي، القول، النار النار، جی یہ مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے، النار، الكرسي، القول، السلام، القيام، الشمس، المظلوم، النصف الكامل النصف الكامل، الشمس، المظلوم، الوقت، التصديق، الشديد، الإله، جی جلدی سے بتائیے آخری لفظ کیا پڑھا میں نے؟ الإله الإله، اور سب سے پہلے لفظ کون سا ہے سبق میں؟ الغضب الغضب، ماشاء اللہ، جی چلیں اگلے سبق پر آ جائیں. سبق نمبر 9، یہ بھی آسان الفاظ ہیں قرآن مجید کے جن کے مطلب آپ کو آتے ہیں، اور یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ صفات ہیں اور اسماء ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آپ کو ہر آیت میں یا دوسری تیسری آیت میں کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفت نظر آئے گی. جی بسم اللہ کریں، الفاظ پڑھتے جائیں. بسم اللہ. الخالق، الخالق المالک، المالك القادر، القادر العالم، العالم الهادي، الغالب، الغالب الواسع، القاهر، القاهر الشاكر، الشاكر الغافر، الغافر القريب، الحفيظ، الحفيظ الرحيم، الرحيم العليم، العليم الرحمن، الرحمن السميع، السميع البصير، البصير القدير. القدير جی ٹھیک ہے، الحميد. جی کافی ہے. چلیں ایک چھوٹی سی گیم کھیلیں گے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس سبق میں کتنے الفاظ ہیں جس کے اندر بغیر نقطے والے، مطلب کہ جس لفظ کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے. کتنے الفاظ ہیں؟ جی دیکھیے جلدی سے کتنے الفاظ ہیں العالم جن میں العالم الواسع المالک پہلی لائن میں چھوڑ گئے ہیں. العالم تھا مالک، مالک، العالم المالک، المالك العالم، العالم جی دو ہو گئے. الواسع الواسع تین. الواسع الحمید اس میں ہوتے ہیں. جی الواسع تین کے بعد الحمید چار. جی بس بس چار الفاظ ہیں. ولی الولی الولی یا یہ نقطے آئے ہیں. چلیں چار الفاظ ہیں. دوبارہ سے پڑھیں کون کون سے الفاظ ہیں. المالک العالم المالك العالم الواسع الحمید. الحمید میں دو نقطے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جی معذرت. چلیں تین الفاظ ہو گئے، ٹھیک ہے. چلیں جی کوئی لفظ، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت جس کا مطلب نہ آپ کو آتا ہو. قاہر القاہر کا کیا مطلب لکھا ہے؟ القاہر لکھا ہوا ہے، غالب. غالب جی غالب زبردست، اس کا تو مطلب یہی ہے. جی جی القاہر کا. اور کوئی لفظ. الغافر کا مطلب معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا، جی جی یہی معنی بالکل، ہوگا نا. جی بالکل.
جی اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے کہ آپ جی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو فارمیٹ ہے یا ایک الفاظ کچھ اس طرح کے ملتے جلتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں پہلی لائن میں الخالق، المالک، القادر، العالم، الہادی، ان کا بولنے کا انداز، پڑھنے کا انداز ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. الغالب، الواسع، القاہر، الشاکر، الغافر، یہاں تک یہ الفاظ کا جو فارمیٹ ہے وہ ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے دیکھیں القریب، الحفیظ، الرحیم، العلیم، یہ البصیر، السمیع، القدیر، الحمید، العزیز، الحکیم، الخبیر، الشہید، الوکیل. یہ الفاظ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کا بولنے کا، پڑھنے کا انداز ایک ہی طرح کا ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھیں الغفور، الشکور، الحلیم، جی یہاں نہیں، تک یہ الغفور تین. جی الغفور، الشکور، یہ دو الفاظ. ٹھیک ہے. تو یہ تین طرح کے فارمیٹس آپ کے سامنے آئے ہیں. پہلا والا جو فارمیٹ ہے الخالق، اس میں صرف اتنا مطلب پایا جاتا ہے کرنے والا. اس میں جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ کرنے والا. فار ایگزامپل الخالق پیدا کرنے والا، المال المالک المال ملکیت رکھنے والا یعنی کہ بادشاہ. ٹھیک ہے. بادشاہ العالم جاننے والا، علم رکھنے والا. جاننا ٹھیک ہے. علم جس کو ہو تو کرنے والا مفہوم پایا جاتا ہے. اور جب آپ القریب، الحفیظ، الرحیم، العلیم اس کی طرف آئیں گے تو آپ یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ کریں گے، بہت زیادہ شاندار. ٹھیک ہے. اس طرح کا خوب، اس طرح کے مفہوم کا اضافہ کریں گے کرنے والا کے ساتھ. جیسے القریب بہت قریب، الحفیظ خوب حفاظت کرنے والا، الرحیم بہت رحم، خوب رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اس طرح کا خوب کا اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح الغفور، الشکور، اس میں بھی الشکور قدردان، خوب نہایت قدردان. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ وہ آپ اپنے ذوق کے اعتبار سے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت کا، خوب کا، زیادہ کا، نہایت. ٹھیک ہے. جو بھی شاندار کوئی بھی لفظ آپ اپنے ذوق کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک مفہوم کا اضافہ ہوگا، وہ کیا؟ خوب، بہت زیادہ کا. ٹھیک ہے. چلے اب میں لفظ بولوں گا، آپ نے مجھے اس کا مطلب بتانا ہے. القدیر، بہت قدر کرتا زیادہ، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا. بالکل ٹھیک. خوب یعنی کہ تمام قدرت رکھنے والا آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. خوب، بہت زیادہ. البصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا، جی خوب دیکھنے والا. بالکل ٹھیک. الواسع، بہت وسعت والا. بہت وسعت. جی بہت کا یہاں پہ نہیں آئے گا. الواسع وسعت والا. واسع سوری، الوا سے کرنے والا، جی وسعت، جی وسعت رکھ. وسیع کرنے والا. جی وسیع کا. ٹھیک ہے. چلیں القوی، یہ بھی نارمل ہے، بس قوت، قوت رکھنے قوت، والا، طاقتور. الولی، دوست، دوست. دوست رکھنے الغنی، والا، بے پرواہ، بے نیاز. جی غنی کہہ لیں. غنی. ٹھیک ہے. جی الہادی، السلام علیکم. ہدایت دینے والا، ہادی. جی وعلیکم السلام. جی کسی کا کوئی آواز سوال؟ نہیں آ رہی. جی صابر بھائی ذرا ان سے چیک کیجیے گا ان کا کیا ایشو ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی ان کی. جی ٹھیک ہے. کوئی لفظ، کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی جس کا مطلب نہ پتہ ہو، پوچھ لیجئے. ہم آگے سبق پہ جائیں گے، پوچھ لیں اس سے پہلے. جی کسی کے لیے کوئی لفظ مشکل ہو جس کا مطلب نہ آتا ہو. سب بات ہے. چلیں اگلے سبق پہ. جی سبق نمبر 10. بسم اللہ. یہ بھی آپ کے سامنے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، لیکن یہ الفاظ جمع کے الفاظ ہیں. قرآن مجید میں کچھ الفاظ جمع کے استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بھی آسان الفاظ ہیں، ان کے مطلب آپ کو آتے ہیں.
ساتھ میں ان کی واحد بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. میں لفظ بولوں گا، آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے جلدی سے. جی. اسماء، نام، نام، جمع ناموں. جی. نام، امثال، سال کی جمع. مثالیں. جی. مساجد، مسجد کی مسجد جمع. کی جمع، جی مسجدیں، مسجدیں، بالکل ٹھیک. ایام، یوم کی جمع، دن، جی دنوں، زیادہ دن. جی دنوں، ٹھیک ہو گیا. حدود، زیادہ حد کی جمع، جی حدود، زیادہ حدیں. حدود، حدیں، جی بالکل ٹھیک. شیاطین، شیطان کی جمع، جی شیطان، شیاطین، ہم یہاں شیاطین بھی استعمال کر. القاب، لقب کی جمع، جی بہت سے القاب، بہت سے لقب. ٹھیک ہے. چلیں اب میں جمع کا لفظ بولوں گا، آپ نے اس کی واحد بتانی ہے. جی. اخبار، خبر. خبر، جی. اطراف، طرف. اجسام، جس، اموال، حال، انہار، نہر، نہر. امور. خبر، میں واحد بولوں گا، آپ نے جمع بتانی ہے. جی. نجم، نجوم، نجم، نجم. لقب، القاب. اثر، القاب، آثار، مسکن، سار. مسکن، مساکن، مساکن، مسکن کی جمع مساکن. مساکن. جی. مسکن کا مطلب پتہ ہے؟ ٹھکانہ، رہنے کی جگہ. رہنے جی. کی جگہ، جی رہنے کی جگہ، اور مساکن رہنے کی جگہیں، ٹھیک ہے، رہنے کی رہائش کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. ید، یدی، جی ایدی، ایدی، آئیدی. ہاتھوں. جی. غیب، غیوب، غیوب، چھپی ہوئی باتیں، مخفی باتیں، غیب کی باتیں. شیطان، شیاطین، شیاطین. کوکب کا مطلب. جی. کسی کا کوئی سوال، کوئی لفظ جس کا کوکب کا مطلب نہ آتا مطلب. ہو. جی. جی. کون سا؟ کوکب کا مطلب. کوکب، کوکب، کوکب کہتے ہیں ستاروں کو. کوکب، نجم ستارہ، اور کوکب دونوں ستاروں کو کہتے ہیں. نجم، نجوم، ستارے. کوکب، کواکب، ستارے. ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب سیم ہے، ستارے. نجم ایک ستارہ، کوکب ایک ستارہ. نجوم بہت سے ستارے، کواکب بہت سے ستارے. جی. صوت کیا مطلب ہے؟ صوت، اصوات، آواز، آواز، آوازیں. آواز. طرف، بات، آوازیں، طرف، اطراف کیا مطلب ہے؟ طرف، سمتنگ، سمت اور سمتنگ. جی. سمت بھی کنارہ. ٹھیک ہے. کسی شور کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. یہ کن کی طرف سے شور آ رہا ہے؟ وہ اپنا مائک بند کر لیں، جن کی طرف یہ سے تو بیک سید گراؤنڈ سے صاحب ہے شاید، یہ تو سید صاحب ہے شاید، ان کا مائک جی. ان کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. یا اپنا مسئلہ حل کریں یا مائک آف کر لیں. کلاس کا ماحول بنا کر کلاس میں شامل ہوا کریں، اچھا انوائرمنٹ کے ساتھ، کیونکہ مائک صاف ہونے سید چاہئیں. صاحب کی طرف سے ایشو آ رہا ہے، ان کا نا مائک بند کر دیں آپ. سید صاحب کی طرف. جی میں چیک کرتا ہوں. مجھے کچھ چاہیے. جی. چلیں ایک گیم کھیل لیتے ہیں چھوٹی سی، تاکہ دلچسپی پیدا ہو سکے. جی. مجھے بتائیں کتنے الفاظ ہیں اس سبق میں؟ جلدی سے بتائیے گا کتنے الفاظ ہیں. 36. غلط جواب. 36، ڈبل ہے 72 ہو جائے. 72. 30، جی. کتنے الفاظ ہیں؟ 30، غلط. دوبارہ گنے کتنے الفاظ ہیں؟ واحد جمع دونوں بتانی ہیں، الفاظ پوچھے میں نے. اچھا دونوں کو ملا کے جی جی الفاظ کی تعداد بتانی ہے. 20، 30، 60، 60 الفاظ ہیں. کسی کو اختلاف؟ 60. جی 60. جی جی 60، ہاں جی متفق ہیں 60، سب؟ ماشاء اللہ.
چلیں کوئی لفظ کسی کے لیے مشکل ہو تو پوچھ لیں. جی بصر ابصار کیا مطلب ہے؟ بصیرت سے جی بصر بصیرت نگاہ ٹھیک ہے. نگاہ ابصار نگاہی نظر اور زیادہ جی نظر. نظر ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اور کوئی لفظ؟ صوت آواز. قبر قبور. جی اثر کا کیا مطلب ہے؟ اثر آثار کیا مطلب ہے؟ نشان نشان نشانات نشانیاں ٹھیک ہے. چلیں اگلے سبق پر آ جائیں. سبق نمبر 11. یہ بھی اسی طرح الفاظ ہیں اور ان کی جمع لکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ جس طرح سے پچھلے سبق میں واحد اور جمع تھی عربی زبان میں جو جمع ہوتی ہیں یعنی کہ جمع کے جو الفاظ ہوتے ہیں ایک لفظ واحد ہے اور ایک اس کی جمع ہوتی ہے. جو جمع والے الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. مؤنث کے بارے میں آج تک ہم نے 2 کلاسوں میں 3 باتیں پڑھ لیں. پہلی بات جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. دوسری بات کچھ الفاظ ہیں جو عرب جو ہیں مؤنث پڑھتے ہیں شمس. جیسے الشمس ارض. جی ماشاء اللہ جہنم ارض. تیسری بات یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو جمع کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک خاص قسم کی جمع آ رہی ہے. اس جمع کا کیا ہے کہ لفظ ہوتا ہے اس کے لفظ کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ لفظ کی جمع بن جاتی ہے. جیسے الآیہ کیا جمع بنے گی؟ الآیات الآیات. جی العلامہ العلامات العلامات. الجنہ الجنات الجنات. الامانہ. الامانات جی باقیوں کا جواب نہیں آ رہا. الصلاۃ الصلوات البرکہ البرکات الکلمہ الکلمات الحسرہ. الحسرات جی السماء. السماوات جی اب میں جمع بولوں گا آپ نے واحد بولنی ہے. الحسنات الحسنات السیئات السیئات الظلمات الظلم الصالحات الصالحات البینات البینہ الطیبات. الطیبہ. جی چلیں آگے الفاظ پڑھتے جائیں صرف مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی الدرجہ الدرجات جی الصدقہ الصدقات الشہوة الشہوات الخیر الخیرات الثمرة الثمرات الشہادة الشہادات الرسالة الرسالات الخطیة الخطیات الوالدة الوالدات جی الخالة الخالات المسلمة المسلمات المشركة المشركات المهاجرة المهاجرات المنافقة المنافقات الخبيثة الخبيثات. جی ماشاء. جی الخالہ کیا مطلب ہے؟ الخالات. خالہ کی جمع جی خالہ. دیکھیں قرآن مجید میں کتنے پیارے پیارے رشتے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں. اسی طرح دیکھیں الوالدہ. الوالدات والدات کی جمع جی ماں کی جمع جی والدہ. الرسالہ. رسالہ پیغامات جی الرسالات پیغامات. جی کوئی لفظ کوئی جمع جس کا مطلب نہ آتا ہو. جی کون سا لفظ؟ مہاجرہ ہے. المہاجرہ. مہاجر سے جی مہاجر سے لیکن ہجرت کرنے والی خاتون اور المہاجرات ہجرت کرنے والی عورتیں یا خواتین. ٹھیک ہے مؤنث. گوتا آ رہی ہے نا اس جی کی مہاجرات ہجرت کرنے والی خواتین عورتیں یا مؤنث کہہ لیں آپ. اور کوئی لفظ؟
یہاں پہ ان الفاظ کو پختہ کرتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے آسانی ہوگی، تو ان الفاظ کو پختہ کرتے جائیں. جی اور کوئی لفظ؟ الدرجہ، الدرجات. درجے، جی درجات ہی. الحسرہ، الحسرات، حسرت، حسرتیں. جی ماشاء اللہ. الامانہ، الامانات، امانت، امانتیں. مانتے جی چلیں کتاب پہ توجہ رکھیے گا. میں دوسرا کالم پڑھوں گا، مجھے بتانا ہے کوئی بھی میں سے میں چھوڑ تو نہیں گیا کوئی لفظ یا جمع. العلامہ، العلامات، الحسرہ، الحسرات، الصلاة الصلوات الصلاة، الصلوات، الحسرہ، الحسرات، الصدقہ، الصدقات. السيئة البينة جی السیئہ، السیئہ. السیئہ کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے السیئہ کا؟ برائی برائی. السیئات برائیاں برائیاں. البینہ واضح یا روشن نشانیاں جی نشانی، اور البینات نشانیاں، واضح نشانیاں. جی الصدقہ، الصدقات، الثمرہ، الثمرات، الخطیئہ، المسلمہ، المسلمات. الخطیئات جی الخطیئات الخطیئات جمع. جی المسلمہ، المسلمات، المنافقہ، المنافقات. جی کوئی لفظ مشکل؟ چلیں اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. جی یہاں کلاس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ جی 7:50 سے 8:50. بس یہ آج کا ہمارا آخری سبق ہوگا. ٹھیک. آج الحمدللہ ہم ایک لفظ مفردات سے ایک چھوٹے جملے یا قطعے کی طرف بڑھ گئے ہیں. الحمدللہ آج ہمارا یہ پہلا سبق ہوگا جس میں ہم ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے اس کو سمجھنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو ایک لفظ بتاؤں گا، ایک چھوٹی سی بات، آسان سی بات سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد آپ یہ پورا سبق سمجھتے ہوں گے. جی اس سبق میں جو نئی چیز ہے، نئی بات ہے، وہ ہے واو. جو لال رنگ میں چیز ہوگی وہ نئی چیز ہوگی. واو، واہ، واہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور. بس میں نے آپ کو اتنا بتانا تھا. اب آگے آپ سارا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے مطلب آپ کو بتایا، آپ نے بتاتے جانا ہے. المشرق والمغرب کیا مطلب ہوگا؟ مشرق اور مغرب، اور مغرب، جی الجنت والمغفرہ، جنت اور مغفرت، الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت. جی ماشاء اللہ. جی بس جلدی سے، ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس. جی میں الحج والعمرہ، حج اور عمرہ، الصلاة والزکاة، صلاۃ، نماز اور زکات، البر والتقوی. اور نیکی اور تقوی. جی البر معنی نیکی، والتقوی تقوی، نیکی اور تقوی. الشر والخیر، الشر والخیر. شر اور خیر. جی شر و خیر. الصبر والصلاة، صبر اور صبر اور نماز، الموت والحیاة، موت اور زندگی، الخوف والحزن. خوف، خوف اور غم. غم. جی ذرا جلدی سے نظر ڈال لیں پورے سبق پہ. کوئی لفظ جو مشکل ہو آپ کے لیے، جلدی سے. کوئی لفظ جس کا مطلب نہ آتا ہو آپ کو. الحمدللہ سارا آتا ہے. جی کسی کے لیے بھی کوئی لفظ مشکل ہو. آقا، جی یہ تو نام ہے نا. جی اسحاق و یعقوب اسماء نام ہے، اور ان کے شروع میں الف لام بھی نہیں آئے گا. داود و سلیمان، داود و عیسیٰ، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ و عیسیٰ، فرعون و ثمود. جی اور کوئی؟ اگلا سبق، اگلا صفحہ بھی ہے، جلدی سے دیکھیں. کوئی لفظ جو سبق مشکل ہو. سبق نمبر 13، سبق نمبر 12 کا صفحہ نمبر 2، پیج نمبر 37. اچھا ٹھیک. جی کوئی لفظ جو مشکل ہو. الاسم والعدوان، نہیں الحمدللہ. چلیں
بس ایک چھوٹی سی گیم کھیلیں گے. جب میں مؤنث لفظ بولوں گا تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, اور جب مذکر لفظ یعنی کہ مؤنث لفظ نہیں ہوگا تو آپ نے بیٹھے رہنا ہے. جی دھیان سے. الصلاۃ والزکوٰۃ. جی الصلاۃ والزکوٰۃ مؤنث ہے مذکر؟ کھڑے مونس جی مؤنث. بیٹھے میں کھڑے ہیں آپ؟ کھڑے ہونے کے لیے کھڑے جی ہیں. جی مؤنث الفاظ پہ کھڑے ہو جانا ہے. الصلاۃ والزکوٰۃ. جی مونس الموت. مؤنث الموت مذکر ہے. مذکر مذکر سے. والحیات حیات مونس کھڑے ہو مؤنث جائیں شاباش جلدی سے. الخوف مذکر بیٹھ جائیں. مذکر والحزن بیٹھے مذکر رہیے بیٹھے رہیے بیٹھے مذکر. رہیے. جی آگے آ جائیں. اللیل والنہار والشمس والقمر. اگر اس میں کوئی لفظ مؤنث ہے تو کھڑے ہو جائیں. مذکر ہے سر. جی شمس تو مونس ہے. شمس مؤنث ہے. ہاں شمس مونس. مؤنث. جی کھڑے ہو جائیں شاباش. سزا آئی آپ کے الشمس. لیے, آپ کو نہیں پتا تھا. جی الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. کوئی لفظ مذکر ہے تو بیٹھے رہیں بیٹھ جائیں. النبوہ اگر کوئی لفظ مذکر ہے تو بیٹھ جائیں. کوئی لفظ مذکر ہے اس میں؟ ہاں جی. والحکمہ کون سا لفظ الکتاب. مذکر ہے؟ التورات. وہ تو مؤنث ہے. التوراۃ تو مؤنث ہے. ہاں مونس میں نے کہا اگر مذکر لفظ ہے تو بیٹھ جائیں. کون سا لفظ مذکر ہے اس جملے میں؟ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. ال- الحکمہ الکتاب. الکتاب والانجیل یہ پہلا اور آخری لفظ. توجہ رکھا کریں. چلیں ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. بس جلدی سے آپ مجھے چلیں کافی ہے انشاءاللہ, باقی کل پہ چھوڑتے ہیں. آج ہمارے 12 اسباق ہو گئے الحمدللہ. ان اسباق کو آپ ریوائز کر لیجئے گا, اور ان کی جو مشقیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں, اور وہ آپ نے ہوم ورک جو ہے اگلے ہفتے سے پہلے جمع کروانا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. کوئی لفظ مشکل اس سبق میں ہو تو پوچھ لیں. یہ ہوم ورک کی تصویریں اتار کے تو پھر ان کو پی ڈی ایف یا اسکین کر کے بھیج دیں. جی اسکین وہ کر میں صابر بھائی یا نعمان بھائی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو جو ہے اس حوالے سے تفصیل سے جو ہے گروپ میں میں نے نا رہنمائی ویڈیو کریں. بھیج دی بس انہوں نے بھیجا ہوا ہے کہ پی ڈی ایف کی شکل میں بس بھیجنا ہے. ٹھیک ہے اسی طرح سے. جی کوئی لفظ مشکل ہو, پچھلے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی لفظ مشکل ہو آپ کو لگ رہا ہو اس کو سرکل کر لیں, انڈر لائن کر لیں, تاکہ دوبارہ پوچھنے میں اور اس کو ریوائز کرنے میں آسانی ہو. جی کوئی لفظ پچھلے اسباق میں یا اس سبق میں 12 اسباق ہو گئے ہمارے 12 لیسن, ان میں کوئی مشکل لفظ ہے تو پوچھ لیجئے. جی چلیں ماشاء اللہ. چلیں کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ